اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ سورہ یونس کی ایک آیت کا حصہ پڑھا گیا ہے، اور عام طور پر یہ مولوی حضرات اتنا ہی پڑھتے ہیں، اس کا اگلا حصہ کبھی بھی نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ اگلا حصہ اگر پڑھیں تو ان کی ساری کہانی ختم ہو جائے، ان کا سارا کھیل ختم ہو جائے۔ اس آیت میں یہ پڑھتے ہیں کہ سن رکھو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن رکھو، یاد رکھو، جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ یونس یہ کی آیت ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی تقریریں شروع کر دیتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں۔ بھائی جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو تو واقعی کسی قسم کا غم اور پریشانی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ہوتے کون ہیں۔ مالک فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مومن ہوں، وہ اللہ کے ماننے والے ہوں، وہ ایمان لائیں اللہ کے اوپر، اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، ہر طرح کی شرک سے توبہ استغفار کر کے جب وہ پلٹیں اللہ کی طرف اور سچی توبہ کر کے آئیں اور شرک سے بیزاری کا اعلان کر کے آئیں اور اللہ کو اپنا اکیلا معبود مان لیں۔ اس کی مثال صحابہ کرام ہے، جس طرح انہوں نے ایمان لایا تھا۔ تو اس کے بعد وقانوا یتقون، پھر ڈر کے زندگی بسر کریں، اس کے بعد اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، ان کے ہاتھ اللہ کی نافرمانی میں نہ اٹھیں، ان کے پاؤں اللہ کی نافرمانی میں نہ چلیں، ان کی زبانیں اللہ کی نافرمانی میں نہ بولیں، ان کے کان اللہ کی نافرمانی کی باتوں کو نہ سنیں، ان کی آنکھیں اللہ کی نافرمانی سے بچیں، پورا جسم یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچے، قدم قدم کے اوپر ایسے چوکنے رہیں۔ تو مالک فرماتا ہے ان کو کیا غم ہوگا، کیا پریشانی ان کے لیے تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ لیکن یہ جو قوم مشرک بن گئی ہے اور انہوں نے اب اپنے انبیاء کو بھی پوجنا شروع کر دیا ہے، اولیاء کو بھی پوجنا شروع کر دیا ہے، اور نقلی بزرگوں کو بھی انہوں نے الوہیت کے منصب پر بٹھا دیا ہے۔ تو اس طرح یہ آدھی آیت پڑھنے کے بعد پھر یہ شروع کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت تو اتری عبد القادر جیلانی کے خدائی کے واقعات کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد 12 سال کی کشتی زندہ کر دی عبد القادر جیلانی، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہیں، اس کے بعد علی اجویری کی قبر کے اوپر جاؤ تو جو مرضی ذہن میں رکھو، حلوے کی پلیٹ ذہن میں رکھو تو حلوہ دوڑتا ہوا آئے گا۔ خادم حسین رضوی کہتے ہیں کہ جو چیز ذہن میں رکھ کے سیڑھیاں چڑھو، بریانی رکھو بریانی آئے گی، اور جو چیز بھی کھیر رکھو دماغ کے اندر، کھیر دوڑ کے آئے گی، کوئی نہ کوئی لے کے آئے گا۔ اس طرح انہوں نے ان کے دماغوں کے اندر یہ جو چیز بیٹھ گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کشف المحجوب والے، یہ تو ان کی تو مسلمانی ثابت نہیں ہے، اولیاء اللہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو ان کی کتابوں کے اندر شرک ہے۔ عبد القادر جیلانی کی کتابوں کے اندر شرک ہے، محی الدین چشتی کی کتابوں کے اندر شرک ہے، مجدد الافسانی کی کتابوں کے اندر شرک ہے، شاہ ولی اللہ کی کتابیں شرک سے بھری ہیں، تبلیغی نصاب شرک سے بھرا ہے، احمد رضا خان کے ملفوظات تو شرک کے پلندہ ہیں۔ بتاؤ، پہلے تو ان کی مسلمانی ثابت کرو نا، پھر ان کے کہنا کہ یہ بڑے اولیاء اللہ تھے، یہ بڑے سب کچھ تھے۔ اور مالک فرماتا ہے اگر اصلی بھی اولیاء اللہ ہوں تو وہ مردوں کو زندہ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ اولادیں دینے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے ہیں، اور اللہ کے ڈر ہی کی وجہ سے لوگوں کو پھر وہ تبلیغ کرتے ہیں، شرک کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، طاغوت کی نشاندہی کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا معاملہ ہوا ہے امت مسلمہ کے ساتھ۔ آج ان کے دماغوں کے اندر یہ چیز بٹھا دی گئی ہے۔ وہ جو گولڑے والا ایک پیر نصیر الدین ہے، اس کی تقریریں سنیں، طاہر القادری کی تقریریں سنیں، طارق جبیل کے قصے کہانیاں سنیں، اور تقی عثمانی کی سنیں، تاکہ ڈاکٹر اسرار بھی اسی رنگ میں آ جاتے ہیں جب یہ جوش میں آتے ہیں تو اس طریقے سے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، کس طرح تمہیں مارا ہے ان مولویوں اور پیروں نے،
اور شیطان نے کس طریقے سے ان کو ورگلایا ہے کہ دیکھو اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی نے مردے زندہ کر دیے تھے، اسی وجہ سے لوگ اپنی خوشیوں کے موقع کے اوپر بھی وہاں جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں وہاں گجر خان کے قریب 5 ان کے وہ دربار ہیں، سب سے بڑا ان کا بابا صاحب سبحان ہے، پھر نکروڑے والی سرکار ہے، پھر کلیاں والی سرکار ہے، پھر چردوالی ہے، پھر چڑھا والی سرکار ہے۔ اس طریقے سے اندازہ لگے ان کے نام دیکھو ذرا، تو ان کے اوپر مساجد بنائی ہے انہوں نے، یقین کریں ان مزاروں کے اوپر انہوں نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، روزانہ جا کے دیے جلاتے ہیں، بکرے چڑھاتے ہیں، مرغیاں چڑھاتے ہیں وہاں جا کے۔ جب کبھی شادی ہوتی ہے تو اپنے اس مہاراج دلہا جس کو کہتے ہیں اس کو وہاں لے کے جاتے ہیں گھوڑے پر بٹھا کے، ایک خاص موقع کے اوپر خاص فاصلے پر جا کے ڈھول ڈھماکہ بند کر دیتے ہیں یا ادھر کر رکھتے ہیں، اور دلہا جو ہوتا ہے وہ اکیلا بابا صاحب سبحان جا کے وہاں کوئی نہ کوئی پیسے چڑھاتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں کہ خیریت سے اگر شادی ہوگی تو پھر تمہارے اور نظر و نیاز کریں گے، اس طرح اس کو رشوت بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ کھیل اور تماشا کیا جا رہا ہے، اور جب منع کیا جائے تو اس کے بعد کہتے ہیں آپ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ ہوتے ہیں تو اولیاء اللہ یہ ہوتے ہیں کہ ان کی بندگی کی جائے، ان کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے۔ نہ 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 میرے بھائیو، یہ نہیں ہے۔ سچے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سچا اولیاء اللہ ہو اس کو کہا جائے تم نفع نقصان کے مالک نہیں ہو، وہ کہے گا بالکل صحیح کہا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ لیکن ان کے جو مولوی ہیں، ان کے بڑے پیر ہیں، اگر کسی پیر کے سامنے جا کے ان کے مریدوں کے جرمٹ میں جا کے کہا جائے کہ پیر صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے اور عبد القادر جیلانی کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، جولیاں بھرنا نبی علیہ السلام کا کام نہیں ہے، مشکل کشائی اللہ کی صفت ہے، علی رضا کی صفت نہیں ہے، تو اٹھ کے مارنا شروع کر دیں گے۔ ایسا ان کا حال ہے، ایسی ان کی مت ماری گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان کے تقاضے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک سے سچی توبہ کرو میرے پیارے بھائیو، یہ شرک تمہیں جہنم کی آگ کے اندر لے جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تعویذ گنڈے کے شرک سے، واسطے وسیلے کے شرک سے، ان کی داتائی مشکل کشائی حاجت روائی کے شرک سے، پھر یہ جمہوریت کا شرکیہ نظام، یہ سارے کفر و شرک کے جتنے نظام ہیں ان کے اوپر تھوک دو۔ یہ تمہارے مالک کو ناراض کرنے والے، اس کے غضب کو للکارنے والے ہیں، اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر لمحے ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اپنے شرک میں بڑھتے جا رہے ہو، اس لیے اس کے عذاب کا کوڑا بھی تمہارے اوپر بڑھتا جا رہا ہے جب تک سچی توبہ نہیں کرو گے۔ اللہ تمہیں توفیق دے اس کی۔